به قل الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے کیوں کسی کے در پہ جائے. آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے. آپ کے ہوتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان شیخ پورہ کے تمام ذمہ داران کارکنان عہدیداران دعا ہے والد کریم ہم سب کی اس بابرکت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں حاضری قبول و منظور فرمائے. ابھی تھوڑی دیر بعد جرنیل اہل سنت محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت اسیر ناموس رسالت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری دامت برکات و ملالیہ آپ کا اور تحریک کی مرکزی قیادت کی باقی بہت ساری شخصیات کا آپ خطاب سماعت فرمائیں گے. میں بس صرف غیر حاضری سے بچنے کے لیے چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں باوجود ناسازی طبع کے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب آئے نہیں جی اشتہار میں نام دیا تھا. مجھ سے بہتر علماء یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں. جامعہ نظامیہ کے اساتذہ بھی اور جامعہ نظامیہ کے فاضلین بھی تشریف فرمائے. حدیث شریف کئی بار آپ نے سنی ہم نے بھی سنی کہ شب معراج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سارے اور مناظر دیکھے وہاں میرے کریم آقا نے یہ بھی منظر دیکھا کہ ایک بلی اپنی مالکن کا منہ نوچ رہی تھی اور جس وقت جبریل سے پوچھا کہ یہ کیوں اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ بلی اس کا منہ نوچ رہی ہے تو اس نے کہا جی یہ اس کی مالکن تھی اس نے اس کو پالا تھا
ایک دن یہ کہیں جانے لگی تو جاتے ہوئے اس کو کمرے میں بند کر گئی، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود کم از کم کیڑے مکوڑے یا باہر کی چیزیں کھا کے اپنی جان بچاتی، نہ اس کے لیے کچھ کھانے کو چھوڑ گئی کہ وہ زندہ رہتی۔ تو یہ بھوک سے مری اس وجہ سے قیامت تک یہ اس کا منہ اسی طرح نوچتی رہے گی۔ میرا سوال صرف حکمرانوں سے اتنا ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے ایک قلم سے آرڈر جاری کرنے والوں کے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اب نہ کوئی اجتماع ہوگا، نہ بازار کھلے گا، نہ دکان کھلے گی، نہ بندے باہر کٹھے ہوں گے۔ آرڈر دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ لوگ ضروریات زندگی کے لیے نکلیں گے، کمائیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، جیئیں گے کیسے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ایک بلی کو بھوکا مارنے والی کو تو سزا ہے، انسانوں کو بھوکا مارنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک بلی کی جان کی سزا ہے ضائع کرنے کی تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے ساتھ جبر کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ آپ مرفوع القلم ہے، آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ سے پہلے بھی بڑے آئے اور آپ کے بعد بھی بڑے آئیں گے۔ ٹھیک کو کم کر دو، آپ سے پہلے بھی بڑے آئے، آپ کے بعد بھی بڑے آئیں گے۔ اور یہ اقتدار کی کرسی ایسی بے وفا ہے، اس نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی، جس کے اوپر آپ رسول اللہ کی عزت اور ناموس سے غداری کر رہے ہیں۔ مجھے تو بس خان صاحب اور ان کے حواری اور ان کو لانے والوں کے اوپر بس ایک بات کی حیرت ہوتی ہے کہ خان کے اگر سینٹ الیکشن میں 15-20 بندے بے وفائی کریں تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور 2 دن میں زبردستی جناب اعلیٰ وہ کہتا ہے جی اجلاس بلاؤ، مجھے اعتماد کا ووٹ چاہیے۔ کہ تمہیں اپنے 15-20 بندوں پہ اگر جناب بے اعتباری آ جائے تو 2 دن بھی نہیں نکالتے، تم اجلاس بلا لیتے ہو۔ اور رسول اللہ کی ناموس کے مسئلے میں 4 مہینے گزر گئے ہیں، فرانس کے سفیر کے بارے میں ابھی تک اجلاس بلانا یاد نہیں آیا، حالانکہ تم جیسے کروڑوں، حالانکہ تمہارے وزراء جیسے کروڑوں، حالانکہ تمہارے حواریوں جیسے کروڑوں اور ہم جیسے بھی کروڑوں اس خواب پہ قربان جہاں سے میرے کریم آقا کے بلال کی سواری ایک بار گزر کے گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ اپنی عزت کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے ہو اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو پھر تمہیں بہانے یاد آ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ قبر میں تمہیں ان لوگوں نے نہیں چھڑانا، قبر میں کام رسول اللہ نے آنا۔ اور ہم اس کے غفلت میں ڈوبے ہوئے حواریوں کو بس اتنا کہنا چاہتے ہیں، آج موقع ہے تمہارے پاس کہ آج رسول اللہ کی ناموس کے لیے اپنے حکمرانوں کو کم از کم متنبع کرو۔ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم بندے کو رسول اللہ سے اتنی وفا ضرور کرنی چاہیے کہ جب اس کی موت آئے تو کریم آقا فرمائے میرا غلام آ رہا۔ اجازت ہو تو وہ شعر پڑھ دوں جو حضرت پڑھا کرتے تھے کہ جب روح میرے پیراہن خاک سے نکلی تو روضے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا، تو روضے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ آج تو لوگوں کو مومنانہ بشرا دیتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ یہ پیغام دینے کے لیے جناب اعلیٰ اتنا بڑا پنڈال سجایا، ہزاروں غلامان مصطفیٰ کو اکٹھا کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے مرنے سے پہلے رسول اللہ سے عہد وفا کرو اور اسے نبھاؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے یہ رسول اللہ کے غلاموں کا طرز عمل ہوتا ہے، کیونکہ جانا مٹی دے ہر کے بندے بھاوے ڈھارت بھایا چوبارے تیرا جنت جانا کا کچھ کر بندیا لارے تیرا
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس اتنا سا پیغام ہم قوم کے لیے لے کے آئے ہیں کہ اگر تم لوگ اسی سے تبدیلی کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، جن لوگوں کو ناموس رسالت کا کوئی خیال نہیں آئے ہو، تو تم 100 سال بھی بیٹھے رہو، تمہیں خیر کی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. اگر تم ان سے تبدیلی کی امید رکھ کے بیٹھے ہو جو اس سے پہلے وطن کے خزانے لوٹنے والے ہو، غازی ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ چڑھانے والے ہو، اگر تم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو تم غلط جگہ کھڑے ہو. اور اگر تم اسلام کے اوپر پابندیاں لگانے والے ہو، سلمان تاثیر جیسے ملعون کو آج بھی شہید کہنے والے ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہو، پپلوں کے ساتھ، تو تم غلط جگہ پہ کھڑے ہو. ہم تمہیں نیک مشورہ دے رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے ایمانداری سے اچھا مشورہ دے رہے ہیں کہ قبر کے اندر فرق کا پتہ چل جائے گا کہ بھٹو کے نام پہ مرنے والوں کے ساتھ کیا بنا، نواز شریف اور زرداری کے نام پہ مرنے والوں کے ساتھ کیا بنا، جناب اعلیٰ ایمان اور جناب اس کو لانے والوں کے لیے، مرنے والوں کے لیے جناب اعلیٰ ان کے ساتھ کیا بنا، اور ان کا بھی پتہ چل جائے گا جو حافظ عدیل کی طرح جناب اعلیٰ حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے چلے گئے، ان کی عزت کا بھی پتہ چلے گا جو غازی ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری کی طرح حضور کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے چلے گیا. اور قبر تو قبر رہی ہے، ہمیں تو دنیا میں بابا جی دکھا کے گئے ہیں. جب حضرت کے جنازے کو مینار پاکستان لایا گیا تو مینار پاکستان کو غور سے دیکھو، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ مینار بھی شرمندہ ہو کے کھڑا تھا کہ مجھے بڑا مان تھا کہ میرا دامن بڑا ہے، لیکن آج امیر المجاہدین آپ نے آ کے بتا دیا، آپ کے آنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ مینار پاکستان چھوٹا ہے، حضور کا غلام بہت بڑا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. پہ جانا ایک خاصا دار تے آمدار، کفن میں نہیں ہونا محمد دے غلام دار، قبر وچ فرق پہ جانا ایک خاصا دار تے آمدار، کفن میں لا نہیں ہونا محمد دے غلام دار. بس اتنی سی بات دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جائیے، نام اسی کا زندہ رہے گا جو آخر وقت تک کہتا رہا تاجدار ختم نبوت. نام اسی کا زندہ رہنا ہے جو مرتے دم تک کہتا رہا آیا آیا دین آیا آیا دین. بھائی ان کی آواز آ رہی ہے نا، حضور کے غلام یہ پڑھ رہے ہیں، بس یہ آپ نے پڑھنا ہے. اب سپیکر میں بس صرف میری آواز آئے گی یا آپ کی آئے گی؟ آیا آیا دین آیا 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 آیا. اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اداروں کے ذمہ داران، ان سے بھی ہے ہماری بات کہ خدا کے بندو اوپر جا کے رپورٹ دیا کرو کہ یہ ضروری نہیں کہ صرف سٹیج پہ کوئی داڑھی والا کوئی مولانا ہو تو اس کا نظریہ ہے. پنڈال میں کوئی داڑھی والا ہو یا کلین شیو ہو، کوئی شلوار قمیض میں ہو یا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہو، پینٹ شرٹ میں ہو، نعرہ سب کا یہی ہے، من سب نبیان من سب نبیان من سب نبیان. اور اگر پاکستان میں تم امن چاہتے ہو،
تو پاکستان میں دوبارہ عورت مارچ نام کی کوئی بے غیرتی اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جو کچھ ان لوگوں نے بک بکارے کیے، اگر ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو پھر بعد میں گلہ نہ کرنا کہ ممتاز قادری نے جناب جو کیا تھا وہ پھر تاریخ کو دہرایا گیا ہے۔ اگر سلمان تاثیر کی تاریخ کو دہرایا جائے گا تو ممتاز حسین قادری کی تاریخ کو بھی دوبارہ دہرایا جائے گا۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ 2 ٹکے کی طوائفیں آ کے پورے پاکستان کو یرغمال بنا کے چلی جائیں، اور پاکستان کے میڈیا کی منافقت بھی اخیر ہے کہ ہزاروں غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوں تو یہ میڈیا اندھا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، اور بالکل نہ اس کو کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ یہ دکھائی دیتا ہے اس کو، اور 4 طوائفیں قطبے لے کے اسلام اور پاکستان کے نظریے کے خلاف کھڑی ہو جائیں، ہر کوئی اس کو کوریج دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سوال اتنا ہے کہ آج تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ جناب بے لگام ہو، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ایک لمحہ جو تم نے ٹی وی پہ دکھایا اس کا حساب تمہیں انشاءاللہ آگے تو دینا ہے، انشاءاللہ ادھر بھی دینا پڑے گا۔ وہ وقت قریب ہے، حضور کا دین انشاءاللہ تخت پہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ وہ وقت بالکل قریب ہے۔ حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ ہر روز 2 4 جگہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اتنے 100 بندے پی پی سے چھوڑ کے آ گئے، کوئی نون سے چھوڑ کے آ گئے، کوئی جناب بلے والوں سے چھوڑ کے آ گئے اور لبیک میں جناب شامل ہو گئے، اور جناب انہوں نے اپنے دفتروں میں سے وہ پرانے حواریوں اور ان کے تصویروں کو اتار کے وہاں جناب اعلیٰ بابا جی کی پکچر لگا کے دنیا کے سامنے بتایا کہ ہم نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ آواز نبی ہے تو آئیے ذرا کان لگا کے سنیے کہ شیخ پورا پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ حضور کے دین کا اعلان کر رہا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ آؤ ذرا غور کر کے سنو، شیخ پورا اس پہلے سے زیادہ قوت سے تمہیں بتا رہا ہے۔ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا، اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ یہ محمد عربی کے فقیر سمجھا رہے ہیں کہ آیا 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 آیا۔ جتنے تم لوگ ووٹ چوری کرنے، نتائج بدلنے میں اپنی عادت کو دہراتے جا رہے ہو، اتنا تم لوگوں کی ویلیو گرتی جا رہی ہے اور قوم بڑی تیزی کے ساتھ لبیک کے ساتھ آ رہی ہے، اور ہم انشاءاللہ وہ وقت بڑا قریب دیکھ رہے ہیں جب تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک رسول اللہ کے دین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دیں گے تحریک لبیک یا رسول اللہ؟ پرچی بھی دینی ہے، اور اگر 20 اپریل تک انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا تو چاہے ہمیں امیر مجاہدین کے جگر گوشہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی حکم فرمائیں تو سحریاں بھی انشاءاللہ ادھر ہوں گی، افطاریاں بھی ادھر ہوں گی انشاءاللہ، تراویحاں بھی ادھر ہوں گی، نمازیں بھی ادھر ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں کہ جناب پھر تو رمضان آ جائے گا، ان کے جناب اعلیٰ مولویوں کو جناب رہنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جب ہمارے امیر کا آرڈر آئے گا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ فیض آباد پہلے بھی کئی بار آباد ہو چکا ہے، ایک بار پھر آباد ہو جائے۔ تو مجھے اسی طرح یاد ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین آپ تشریف فرماتے، اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو اس ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو میں نے کہا ہم ترقی کو روکنا نہیں چاہتے، نہ ہی یہ رکے گی، پاکستان رکے گا نہیں، پاکستان 2 4 دن کے لیے اعتکاف میں ہوگا اور رسول اللہ کے دین کے جھنڈے کو سربلند کرے گا، اور یہ لوگوں کو یاد دلائے گا کہ جناب اب یہ وارث پاکستان کے بیدار ہو چکے ہیں، جو بھولا ہوا نعرہ قوم کو دوبارہ یاد کرا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا،
دستور ریاست کیا ہوگا، اور انشاءاللہ خیبر سے لے کے کراچی تک لبیک کی گونج جس پاور کے ساتھ چل رہی ہے، اور جہاں جہاں میرے امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب جا رہے ہیں، بڑے بڑوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، بڑے بڑوں کی جناب اعلیٰ طبیعت جو ہے وہ اندر سے بڑے پریشان ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ فیض آباد کا درد تم لوگوں کو قیامت تک رہے گا، یہ درد جا نہیں سکتا۔ تو جس طرح پہلے فیض آباد تمہارے روکنے کے باوجود رسول اللہ کے نعروں سے گونجا ہے، ایک بار پھر بھی گونج سکتا ہے۔ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارے امیر محترم نے جب فرما دیا تھا قبلہ حضرت صاحب کے چیلم پہ کہ تم حضور کی ناموس کے لیے ان کے سفیر کو دفع کرو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، حضور کی عزت و ناموس کی خاطر اس قوم کی ترجمانی کرو، تم کہو گے تو ہم تمہاری جوتیاں بھی اپنے سر پہ رکھ لیں گے۔ ہمیں خریدنے کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور کی عزت پہ پہرا دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمیں خریدنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب تمہارے کروڑوں، جب تمہارے اربوں، جب تمہاری لاتعداد لالچ، جب تمہارے مقدموں کی دھمکیاں یہ ساری بے قدر ہو جائیں، جب تم بے بس ہو جاؤ، ایک بار رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دے کے دیکھنا، ہماری قیادت سے لے کے کارکن تک سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا ایک ہی موقف ہے جو قبلہ امیر المجاہدین فرما کے گئے، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارے ساتھ تاجدار ختم نبوت، بازی اتنی سی بات ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے آج ہمارے ساتھ چل پڑو، کل کو ہمارے جیسے بھی نہیں ملیں گے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاتے رہو۔ آج تم دیکھ رہے ہو خیبر سے کراچی تک ہر کوئی بابا جی کو یاد کر رہا ہے، بس نہیں چلتا کسی کا، ورنہ سبھی کہہ رہے ہیں خدا دے واسطے ایک وار آ جا، ایک ٹر چلے خدا دے واسطے ایک وار آ جا، تیرے بن دل میرا ایک پل رہدا، میرا دل رکھ کے آ دلدار لبیک کا نعرہ لگائیے، پتہ لگے کہ آپ بیدار بیٹھے ہیں۔ لبیک لبیک لبیک